آرٹ ایک اتنا پاورفل ٹول ہے دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ریولوشن کو یا انسانیت کی بات کرنے کے لیے یا کسی بھی ایموشن کو جو آپ کے الفاظ ایکسپریس نہیں کر سکتے تو پینٹنگ کے تھرو آپ کسی بھی لینگویج کا انسان ہو تو وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, جو اس کے اندر ایک تھیمز ہوتی ہیں, جو اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اور این سی اے نے اور بھی پاکستان میں جتنے بھی آرٹسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ آرٹسٹ نے کشمیر کاز کو جو ہے سپورٹ کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس کو ایک لارجر وے کے اندر ایک کلچرل ڈپلومیسی کے اندر انٹرنیشنلی لے کے جانا ایز اے ویپن آف پیس, ایز اے ویپن آف ہیومینٹی. اور اسی طرح ہم نے پیلسٹائن کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بہت سے آرٹسٹ جو ہیں وہ وال آرٹ جو ہے جو جس طرح وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ایکسپریشنز کو یوز کرتے ہیں. پاکستان موومنٹ کے ٹائم پہ بھی بہت بڑے بڑے شاعر اور مصور تھے, اور اسی طرح سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو بھی دیکھ لیں تو آرٹ ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ پوری کی پوری اپنی ہسٹری کو, اپنی اسٹرگل کو آپ پرزرو کر لیتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی باعث نہیں ہوتا, اس میں وہی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پین اور مزری بھی جو ہے وہ آڈینس کو یا عوام کو جو ہے لوگوں کو جو ویورز ہیں ان کو وہ دی جاتی ہے, اس کا وہ سینس جو ہے فیل کرایا جاتا ہے. تو آئی تھنک آج کے حوالے سے کیونکہ کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس سال کا جو سالیڈیرٹی ڈے ہے پچھلے سالیڈیرٹی ڈے سے کہیں زیادہ جو ہے خطرناک اور خوفناک اس لیے ہے کیونکہ ابھی ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں, اور ان الیکشنز کے اندر جو ہے انڈیا کا پورا پلان ہے, خاص طور پہ آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا, جس تیزی سے وہ ایودھیا مندر کی انہوں نے تعمیر کی ہے, ایک 500 سال پرانی بابری مسجد کو شہید کر کے پھر آرکیولوجیکل سروس کے تھرو جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو انڈین سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنے کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو کلین چٹ دے دی ہے کہ جینوسائڈ جو ہو رہا ہے کشمیریوں کا, دس از ویلکم, دس ول ناٹ بی چیلنجڈ اینڈ دس از سم تھنگ وچ از لیگل. سو لیگل ٹیررزم یا لا فیئر جو انڈیا کر رہا ہے یا جو جوڈیشل ٹیررزم جو کر رہا ہے کشمیریوں کے خلاف, اور اس کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب کے خلاف بھی ایک بہت ہی خوفناک قسم کے کیسز کے اندر ان کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ہندوستان, خاص طور پہ ان الیکشنز کی جو تیاری کی جا رہی ہے. تو میری یہی اپیل ہے آج کے دن پاکستانی عوام سے بھی اور دنیا بھر میں جو پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے کہ آپ لوگ کشمیر کی اس جہاد مسلسل میں یہ مت سمجھیں کہ آج کا دن جو ہے بے شک ایک سمبولک ڈے ہے, پورا پاکستان اس وقت بند ہوا ہے, پوری دنیا کو ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل پروٹیسٹ ہے پاکستان کی طرف سے اور آزاد کشمیر کے اندر, دنیا بھر کے اندر جو ہمارا ڈائسپورا ہر وقت کر رہا ہے. اور خاص طور پہ میں یہ بھی شکر گزار ہونا چاہتی ہوں نہ صرف پاکستانیوں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ڈائسپورا کو بلکہ آلسو امریکہ کے اندر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یورپ کے اندر کر رہے ہیں, ایون بنگلہ دیش کے اندر, ایون چائنا کے اندر, آسٹریلیا میں جو فوٹیجز ہمیں آتی ہیں, اور پوری دنیا میں یہ آہستہ آہستہ سالہ سال جو یہ 5th سالیڈیرٹی 5 فیبرری کا ڈے ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کی امپورٹنس جو ہے اور اس کی پروٹیسٹ فیکٹر جو ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تو دنیا کو سننا چاہیے. تو دنیا کو اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ایک میوٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ دیکھتا رہے کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہوتا رہے, ایتھنک کلینزنگ ہوتی رہے, وار کرائمز ہوتے رہیں, اور کشمیری جو ہیں ان کا صرف ایک ہی جو ہے جو سلوشن ہے کہ ان کو قبروں کے اندر جو ہندوستان جو شوٹ کر کے پھینک رہا ہے ان مارکڈ گریوز کے اندر, وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے, ڈریکونین لاز ہیں, ٹاڈا پوٹا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, ریپ ایز اے ویپن آف وار جو کہ عورتوں پہ, بچوں پہ, مردوں پہ یوز کیا جا رہا ہے, انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں. آپ کے پاس غازہ کی فوٹیج آ جاتی ہے, غازہ بے شک ایک اکنامک بلاکیڈ میں ہے اس وقت, مگر وہاں پہ جو بھی وہ سیج چل رہی ہے, ہر طرح کی وہاں پہ بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں جو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس 5 فیبرری جو سالیڈیرٹی کشمیر کے ساتھ ہے, پیلسٹائن کی بھی کرتے ہیں, مگر پیلسٹائن کی پھر بھی ایک ایکسیس ہے دنیا کے سامنے, انفارمیشن کی ایکسیس ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز فیکٹ فائنڈنگ مشنز کبھی نہ کبھی چلے جاتے ہیں, ان کے لیڈرشپ باہر کے ملکوں میں ٹریول کر سکتے ہیں, مگر ایکولی وہی لیول کی اٹراسٹیز ہیں, مگر اس کی جو انفارمیشن ہے, جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ چاند پہ بھی چلے جائیں تو ایزی ہے, بٹ کشمیر جانا بہت مشکل ہے, یہاں کی فوٹیج نکلوانا, یہاں کی لوگوں کی آواز سننا. دس از دا موسٹ آئی تھنک ڈیفینس لیس, وائس لیس نیشن ان دا ورلڈ, اینڈ اٹ از سچ اے بگ
کولوسل جو آپ سمجھ سکتے ہیں ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے اس صدی کی، کہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اپنی آزادی کے لیے، اور خاص طور پہ دن بدن جو بائیفرکیشن کی ہے، جو ڈی لمیٹیشن کی ہے ایبلیگیشن آرٹیکلس 370 کے بعد، اور 50 لاکھ سے زائد جو ہے ڈومسائلز انڈینز کو خاص طور پہ RSS اور ہندوتوا کے فالوورز کو وہاں کے دے دیے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ RSS خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ انوالو رہی ہے بہت سی دہشت گرد جو واقعات کے اندر، اور انہوں نے میکا بامبنگز، چرچ بامبنگز، فورس کنورژنز آف مائنورٹیز، خاص طور پہ کرسچنز جو ہیں، مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پیرلل ایک آرمڈ آرمی ہے، ان کی پرائیویٹ آرمی ہے جس کے تھرو وہ اپنی اٹامک بام بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 13 سالوں سے، اور پھر ایک پورا ان کا جو نیکسس ہے انڈیا کا ڈس انفو لیبس کا، جو کہ اس کا پورا ریکٹ 750 INGO سے بھی زیادہ کا ریکٹ پکڑا گیا، جو ایک فالس نیریٹو گلوبلی سیل کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ود کشمیر ایشو، کیونکہ کشمیر از دا کور ایشو جس کی وجہ سے جہاں روکا نہیں گیا ہندوستان کو دہشت گردی کرنے میں، وہ دہشت گردی اتنی پھیلی کہ پورے خطے میں پھیل گئی، اور پاکستان اس کا بہت بڑا اس دہشت گردی کا وکٹم بنا. انڈیا کے اندر اپنے ان کے مائنورٹیز اور مارجنلائز کمیونٹیز سیف نہیں ہیں، اور اب یہ ریکٹ ان کی دہشت گردی کا دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے. تو اگر اس کو نہیں روکا تو اسی طرح جس طرح سکھوں کی، کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے ایک تو جو پانن جو ایک خالستان کے لیڈر تھے ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا را، اور وہ روک دیا گیا منصوبہ امریکہ کی طرف سے، ان کی انٹیلیجنسیز کی طرف سے. پھر اسی طرح کینیڈا میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ایک سکھ کی، اسی طرح کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگز کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی سکھوں اور کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی جاتی ہے. حال ہی میں رابلہ کوٹ کے اندر بھی ہوئی ایک ٹارگٹ کلنگ. تو یہ ساری کی ساری جو ان کا ریکٹ ہے، اس کو روکنے کے لیے آج کے دن میں اس لیے اسپیشل پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا وائس آف دا کشمیریز، دا وائس آف فریڈم، دا وائس آف ہیومینٹی. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جو اپریسرز ہیں، جو آکیپائرز ہیں، ان کو چاہے ہم آرٹ کی صورت میں، چاہے اپنی رائٹنگز کی صورت میں، چاہے کسی پروٹیسٹ میں، چاہے اپنے میوزک کے تھرو، کسی بھی ٹیلنٹ کے تھرو یوٹیلائز کریں اور ایکسپوز کریں اس دور کے جو یزید ہیں، ہٹلرز جو ہیں، جو اس دور کی انسانیت کو قتل کریں، جس میں نیتن یاہو اور مودی کا اتنا اسٹرانگ نیکسس ہے. سو آئی تھنک آرٹ is a big weapon that we can all utilize. And on 5th of February 2024, when the entire country and the world over people and the Pakistani Kashmiri diaspora is symbolically protesting is that for the Kashmiri people, that for almost 76 years they have been deprived of their birthright to freedom. Why is it that the world is not waking up? Why is it that there's a mute silence, selective condemnation when it comes to the people of Kashmir? Is it because we don't have any oil wells, or it's not an economic hub? But I warn the world that the global and regional peace of the world and of the region depends on a peaceful solution of the Kashmir issue. If, God forbid, all the political peaceful voices are silenced, are hanged of Kashmir, then I can guarantee you one thing, that this entire 99.99% peaceful movement will move into an armed struggle. And if that happens, then it is impossible for any kind of peace to happen. And we're already a nuclear flashpoint where you have India, Pakistan, and China over here. And now, in the previous elections of India, they exchanged nuclear codes between India and Pakistan. And now the threats that are coming forward during the upcoming elections in India is that Azad Kashmir should be attacked, and Pakistan they're calling Indian occupied Pakistan. So open threats, terrorism and genocide of Kashmiris, and hanging all the leadership. So the world needs to wake up before the genocide becomes the new norm of the world. And yes, there's a big ray of hope for the world, especially the global public, the way they supported the Palestinian struggle, and South Africa took their matter to the International Court of Justice. The court has admitted, because of the global support of the public, that Israel is committing genocide. So at least the world, at such a high platform at the ICJ, it has been admitted that such fascist regimes are committing genocide acts. So we hope that this kind of action is taken against the Kashmiris' atrocities as well. Thank you once again.